السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا ہے، کسی کا تفصیلی، کسی کا مختصر اور اجمالی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے ان میں سے کچھ کا آپ پہ تذکرہ فرمایا ہے اور کچھ کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ تو جن کا جتنا تذکرہ قرآن اور صحیح سنت کے اندر آیا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ 23واں یہ پروگرام ہے اس سلسلے کا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے مختلف علماء کرام آئے اور انہوں نے مختلف انبیاء کی سیرتوں پہ اپنی باتیں رکھیں، جن کے پاس اس انبیاء کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں معلومات کم تھیں، کیونکہ قرآن و سنت میں زیادہ ان کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، ان کو ایک الگ طرح کی پریشانی تھی، اور جن کے بارے میں زیادہ تفصیلات آئی ہیں ان کا دار و مدار اسرائیلیات پر ہے، یعنی وہ حدیثیں جو اہل کتاب سے مروی ہیں، اور اہل کتاب سے مروی احادیث کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب جب کوئی بات تم سے بیان کریں تو ان کی تصدیق یا تکذیب مت کرو، بلکہ سن کر کے خاموش رہو۔ سلیمان علیہ السلام کی شخصیت اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ وہ دنیا کے ان 4 بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہیں جو مشرق و مغرب کے مالک ہوئے۔ ان میں سے 2 اہل ایمان ہیں اور 2 مشرک ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، جیسا کہ مستدرک حاکم اور بعض دوسری کتب کے اندر احادیث میں آیا ہے، اور بخت نصر اور نمرود، یہ دونوں ظالم اور کافر بادشاہ تھے جو دنیا کے بڑے بادشاہ قرار پائے، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے ملوک الدنیا اربعۃ، ان میں سے 2 ایمان والے ہیں، سلیمان اور ذوالقرنین، جن کا تذکرہ کہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جن کا آج ہم تذکرہ سنیں گے، تو ان کی سیرت کے بارے میں بیان کے تعلق سے میں نے اپنی بات کو 12 نکات پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کا نام اور نسب، تاکہ یہ طے ہو کہ وہ کون ہیں اور ان کی بعثت کس خطے اور علاقے میں ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی وراثت کا مالک ہونا، یہ وراثت کیسی تھی اور کیوں سلیمان علیہ السلام اس کے وارث ہوئے؟ چڑیوں اور دوسرے جانداروں کی بات ان کو سمجھنا اور ان کی بولیاں سمجھ کر کے ان کے معاملات کو حل کرنا اور طے کرنا، اور اس کے بعد چینٹی کے ساتھ ان کا واقعہ، ہدہد کے ساتھ ان کا واقعہ، 6 نمبر پر ملکہ سبا جس کا نام کے تعلق سے آتا ہے کہ بلقیس کے ساتھ ان کا واقعہ، شیاطین و جن کے ساتھ ان کا تعلق، 8ویں نمبر پر یہود جو الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر
کہ وہ نبی نہیں نعوذ باللہ بلکہ جادوگر تھے، اور اسی وجہ سے قرآن میں جو آیات کی ترتیب ہے، سب سے پہلی آیت جو سلیمان علیہ السلام کے نام کا ذکر کرتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس میں اسی اتہام کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ آگے اس ترتیب کی حکمت پر بھی بات ہوگی۔ ان کی مملکت کیسے زائل ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زائل ہو جانے کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ تو وہ زوال کیوں تھا، اور پھر انہوں نے توبہ کیا، مملکت واپس آئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ 10ویں نمبر پر اسی پر بات ہوگی کہ جب مملکت لوٹی تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کی تعمیر جدید، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی موت کے تعلق سے جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد کتنے سال وہ بادشاہ رہے اور ان کی مکمل عمر کتنی تھی، اور 12ویں نمبر پر ان کی سیرت سے ہمیں کیا عبرت و نصیحت ملتی ہے، اس پر چند باتیں۔ تو اب بات شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے نام اور نسب کے متعلق۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر ان کا نسب اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ہوا سلیمان ابن داؤد ابن عیشا ابن عوید ابن باغر ابن سلمون ابن نحشون ابن امینادب ابن ارم ابن حسرون ابن فارس ابن یہودا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ابو الربیع نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ تو گویا یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کنیت ان کی ابو الربیع تھی، اور جیسا کہ آخر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ایک نبی کے فرزند۔ اس کے بعد برادرم ابراہیم نے جن آیات کی تلاوت اس پروگرام کے آغاز کے لیے کی، انہی آیات سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بات شروع کی جائے، اور وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم عطا کیا تھا، اور وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت بخشی، اپنے مومن بندوں میں سے بہتوں پر فضیلت بخشی، یعنی عام بندوں پر تو اہل ایمان کی فضیلت ایسے ہی مسلم ہے، لیکن مومنین میں بھی اپنے بہت سارے بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو فضیلت بخشی تھی۔ یہ جو وراثت تھی، یہ وراثت مال اور جائیداد کی وراثت نہیں تھی، بلکہ نبوت کی وراثت تھی، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی اولادیں تھیں، اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو سلیمان علیہ السلام اکیلے اس کے وارث نہ ہوتے، بلکہ ان کی دیگر اولاد بھی اس کی وارث ہوتی۔ اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ فقراء اور مساکین اور محتاجوں پر تقسیم کیے جانے کے لیے ہوتا ہے، ورثہ میں آپس میں بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نبوت اور وراثت کے مالک ہوئے، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو وراثت دی نبوت کی تو انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اس کے بعد اپنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر شمار کرانے لگے جو اللہ نے ان کو بطور خاص عطا کی تھیں، کہ ہم کو چڑیوں کی بولی سکھائی گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے پہلے ہم
8ویں پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہیں سے اس قصے کا سارا دار و مدار شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو ان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہود مدینہ جو تھے اور جو لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام تو ٹھیک ہے نبی تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنے کے لیے جادو کے متعلق سوال کیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، اور سلیمان علیہ السلام کی براءت میں سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تو پس انداز ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور شیطان جن باتوں کی تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جادو تو دنیا میں سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے پہلے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان کی قوم کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان نبیوں کو جادوگر کہہ کے متہم کیا۔ تو جادو کا وجود تھا، اور شیاطین جو تھے جو نافرمان قسم کے تھے وہ لوگوں کو جادو وغیرہ پس پردہ ایسے ویسے سکھاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر لگتی وہ ساری چیزیں ان سے ضبط کروا کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر لیتے تھے۔ اور آصف ابن برخیہ جو تھے، جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تذکر آتا ہے کہ تھے، وہ نبوت کی جو باتیں ہوتی تھیں، احکام اور فرامین ہوتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، تو اس کو حفاظت کرنے کی جگہ بھی کرسی کے نیچے تھی، سب کرسی کے نیچے محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کچھ دن کے لیے چلی گئی تو ان شیاطین نے ان خطوط کو، ان کاغذوں کو، ان اوراق کو نکالا جو ان کی کرسی کے نیچے تھے، اور کئی جناتوں نے مل کر کے لوگوں کو بتلایا اس کی جگہ کہ وہاں دفن ہے، کھودو تو نکلے گا، جیسا کہ میں نے کہا اسرائیلی روایات کے حوالے سے یہ سب باتیں آتی ہیں۔ اور جب نکالا گیا تو ان لوگوں نے پہلے تو اس میں جو جادو لکھا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اور جو چیزیں ان کے ہاتھ لگیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان لوگوں نے اس میں جادو کا اضافہ بھی کیا، یہاں تک کہ آج جو جادو منتر اور اس طرح کی دوسری چیزیں یا جو تعویذات لکھی جاتی ہیں اور اس پر جو خانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس پر جو عدد لکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ لوگ لکھنے والے کہتے ہیں یہ نقش سلیمانی ہے۔ اور نقش سلیمانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو یا اس طرح کی چیز نہیں کی، شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ باتیں سکھاتے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوئی تھی۔ وما یعلمان من احد، اور یہ ہاروت اور ماروت بھی کسی کو کچھ سکھاتے نہیں تھے، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ لوگوں سے وہ خود کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، کفر مت کرو۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات آتی ہیں کہ وہ جب ان کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آتا تو اس کو چند باتوں کا حکم دیتے، جب وہ اس کی تعمیل کرتا تو کوئی روشنی جیسی نکلتی اور آسمان کی طرف چلی جاتی، اور جب وہ چلی جاتی اور وہ لوگ اس کے بارے میں دریافت کر لیتے تو ان کو یہ علم ہو جاتا کہ اس کا ایمان اس سے رخصت ہو گیا ہے، پھر اس کو وہ کفر اور جادو سکھاتے تھے۔ يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ تو ان دونوں فرشتوں سے، جیسا کہ راجح قول کی بنا پر آیا ہے کہ وہ فرشتے تھے جن کو اللہ نے آزمائش کے طور پر بھیجا تھا،
تو ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے، جدائی کرا دیتے تھے، جس کو آج کے دور میں تیولہ اور نشرہ کہا جاتا ہے، کہ جو کرا کے کبھی میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے اور کبھی ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے، دونوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَفْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفْرَقُونَ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تو ان سے وہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان دہ تھیں اور نفع بخش ہرگز نہیں تھیں، یعنی وہ چیزیں ان کے حق میں نقصان دہ تھیں۔ یہ جادو جو ہے یہ کسی کے لیے مفید نہیں، اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا گردن زدنی رکھی گئی، یعنی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے تاکہ وہ معاشرے میں یہ شر اور فساد پھیلا نہ سکے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو جو لوگ ایسا سیکھتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ کتنی بری چیز سیکھتے تھے۔ تو جب یہود یہ الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، اور اللہ نے وحی نازل کی، سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ہوئی، اور یہود کو منہ بند کرنے والا جواب بھی ملا۔ اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی برات والی آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا قصہ مختلف سیاق میں سورہ انبیاء، سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد وغیرہ کے اندر ذکر فرمایا۔ واپس لوٹتے ہیں کہ چڑیوں کی بولی انہیں سکھائی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا روایات کی کثرت ہے، کوئی کمی نہیں۔ کہتے ہیں ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کے ساتھ، جو دربار کے خاص لوگ تھے، نکلے تو دیکھا کہ ایک گورا ایک گوری سے کچھ کہہ رہا ہے، دونوں چڑیاں، اور تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہ جانتے ہو، دیکھو اس طرح کی، مطلب یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ایسی ایسی چیزیں کہ عقل ان کو سن کے حیران ہو جائے کہ یہ ایک اللہ کے نبی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس سے کہہ رہا ہے مادہ سے کہ مجھ سے شادی کر لو، دمشق کے جس گھر میں کہو گی میں تمہارا گھونسلہ بنا دوں گا۔ اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، دمشق کے سارے گھر پختہ ہیں، جو ملک شام کی آج بھی دارالسلطنت ہے، اور وہاں آسان نہیں ہے کسی کے لیے داخل ہو جانا، تو یہ کیسے وہاں اپنا گھونسلہ بنا لے گا؟ تو مطلب اس کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام چڑیوں کی بولی سمجھتے تھے، اس سے لوگوں نے دلیل پکڑی ہے۔ اور وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا پورا لشکر اکٹھا کر دیا گیا، جناتوں کو، انسانوں کو، تو وہ لوگ ترتیب وار اس لشکر میں رکھے جاتے تھے، کھڑے کیے جاتے تھے، اور ان پر نگراں مقرر ہوتے تھے کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو سکے، سب اپنی جگہ رہیں۔ جس طرح آج فوج کی ٹکڑیاں منظم ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں منظم ہوتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ میکانیکل ہے، مشینری ہے کوئی جو چل رہی ہے۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چلتے چلتے یہ لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جو چونٹیوں کی وادی، چونٹیوں کی وادی کے نام سے مشہور تھی۔ قالت نملۃ، چینٹیوں میں سے ایک چینٹی نے کہا، اب اس چینٹی کے بارے میں بھی بڑی تفصیل آتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چینٹیوں کے بارے میں بھی عجائب باتیں ہیں کہ وہ بھیڑیے اتنی بڑی ہوتی تھی، لومڑی اتنی بڑی، اور اس چینٹی کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لنگڑی تھی، مگر ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنی تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات تک جانے کی مطلب گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ وادی نمل میں پہنچے، یہاں سلیمان علیہ السلام کس طرح پہنچے اس کے بارے میں دو طرح کی روایت آتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ ان کا جو لکڑی کا عرش تھا، تخت تھا،
جس کو ہوا اڑا کر کے لے جاتی تھی اور اپنی ضرورت کے سارے سامان رکھ کر کے وہ جہاں چاہتے تھے چلے جاتے. جب اس پر آئیں گے تو بتائیں گے کہ اس کی اور ہوا کی جو تسخیر تھی ان کے لیے اس کی تیزی کیا تھی. تو جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس عرش پہ تھے، لیکن اس قول کو تمام مفسرین نے مرجو اس لیے قرار دیا ہے کہ پھر چینٹی کے روندے جانے کا سوال ہی نہیں تھا. تو وہ یہ شکایت کیوں کرتی کہ چینٹیوں اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تم کو روند نہ دے اور تم ان کو دکھائی بھی نہ دے رہی ہو، وہ تم کو محسوس بھی نہ کر سکیں. تو کہا کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زمین پر چل رہے تھے اور تب اس چینٹی کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہماری قوم کے چینٹیوں کو سلیمان کا لشکر کہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دے. تو اس نے چینٹیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، کہ چینٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو جب چینٹی کی یہ بات سنی فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور وہ مسکرائے اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اور اس نعمت پر اترائے نہیں کہ ہمیں چینٹیوں کی بات سمجھ میں آتی ہے ہم پھولے نہ سمائے اس بات پر، بلکہ فوراً اللہ سے توفیق مانگی کہ اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں فنا ہو جاتی ہیں. وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میرے والدین پر جو آپ نے نعمت کی اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے تو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر. یہ دعا کی. اس تعلق سے چند باتیں اور آتی ہیں کہ چینٹی ایک بار سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا. بعض دوسری حدیثوں میں بغیر سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے، لیکن بعض دوسری روایات میں اس چینٹی کے تعلق سے جو بات آئی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے تعیین کے ساتھ آئی ہے کہ وہ نکلے قحط کے زمانے میں کہ استسقاء کی نماز پڑھیں، بارش کے لیے دعا کریں. تو جب وہ جا رہے تھے نماز کے لیے تو ایک چینٹی کو دیکھا. روایات میں آتا ہے کہ یہ چینٹی بھی لنگڑی تھی، اور دوسری بات احادیث میں آتا ہے کہ یہ پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے اپنے تمام پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہی تھی. اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر آگے کے مطلب جو ہاتھ کی جگہ کے پاؤں ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کی رہی تھی کہ اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ کر. جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی فریاد اور اس کی دعا سنی تو اپنے لشکر سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ارجعوا فقد سقیتم بدعاء غیرکم، کہ لوٹ چلو، تم اپنے علاوہ دوسری مخلوق کی دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ بارش سے نوازے جاؤ گے. اور پھر بارش نازل ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ جب دربار لگاتے تھے تو اس کو مقام کہا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا مقام. اور مقام کا مطلب یہ ہے، اور یہاں سے حدود کا اب تذکرہ چلے گا، کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ فجر سے لے کر زوال سے کچھ پہلے تک لوگوں کے معاملات اور حکومت کے معاملات سمجھنے کے لیے بیٹھتے تھے. تو اس میں ہر دن باری لگی ہوئی تھی، کچھ مخلوقات آتی تھیں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ. جیسے چڑیوں میں مختلف اقسام کی چڑیوں کی باری تھی، تو جس دن جس کی باری ہوتی اس قسم کی چڑیاں حاضر ہوتی یا اس کا نمائندہ حاضر ہوتا. تو ہدہد نامی پرندہ جو تھا، جب اس کے نسل کی باری تھی تو اس دن اتفاق سے وہ غائب تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس دن جب مجلس پر نظر دوڑائی تو ہدہد کو اپنی جگہ پہ نہیں پایا. سب کی جگہ متعین تھی کہاں بیٹھنا ہے کس کو. جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تو اس کے بعد پوچھا، اور یہ کمال ادب ہے ایک نبی کا، کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد مجھے دکھائی نہیں دے رہا، یعنی میری نظروں سے اوجھل ہے، میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، یا واقعی میں وہ آج مجلس سے غائب ہے.
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا کہ میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا یا کوئی واضح دلیل لے کر کے میرے پاس آئے گا. یعنی جب واضح دلیل لے کر کے آئے گا تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تینوں ٹکڑوں کے بارے میں جو تفسیری روایات میں آیا ہے وہ یہ کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا سے مراد یہ تھی کہ اس کے پر نوچ کر کے اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں گے اور وہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے زمین پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، یا پھر اس سے بھی کڑی سزا دیں گے، او لَأَذْبَحَنَّهُ ذبح ہی کر دیں گے اس جرم کے پاداش میں کہ وہ مجلس سے اپنی باری کے دن غائب ہے. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا کوئی واضح دلیل لے کر کے میرے پاس آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام سے بچنے کا اس کے پاس کوئی ٹھوس اور مضبوط سبب ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ جب ہدہد آیا اور لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ کو تلاش رہے تھے اور انہوں نے یہ وعید سنائی ہے آپ کے بارے میں، تو کہا کہ کچھ استثناء بھی کیا ہے، یعنی جان بچانے کی بھی کوئی صورت بتائی ہے انہوں نے. تو کہا کہ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کہا یا کوئی ٹھوس دلیل لے کر کے آئے گا، تو کہا کہ نجوت انشاءاللہ، کہ ٹھیک ہے اللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نجات پا جاؤں گا. اور اس کے بعد دربار میں آتا ہے اور آ کر کے وہ سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آتا ہے وہ سناتا ہے کہ احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں اس بات کا ادراک اور احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا احاطہ اور ادراک آپ کو نہیں، یعنی جس بات کو آپ نہیں جانتے میں اس بات کی خبر لے کر کے آیا ہوں. اور سبا سے، سبا یہ جو ہے یمن کا ایک شہر ہے اور وہیں یہ مملکت تھی. اور سبا آج کے زمانے میں مورخین لکھتے ہیں کہ شہر صنعاء جو ہے یمن کا بڑا شہر، اس سے 3 میل یا اس سے کچھ زائد کے فاصلے پر ہے. تو کہا میں وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر کے آ رہا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی رانی ہے، ملکہ ہے. بلقیس اس کا نام بیان کیا جاتا ہے. مشہور قول یہی ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا. بعض دوسرے اقوال آتے ہیں کہ بلقیس یہ اس کا لقب تھا اور بلعامہ اس کا نام تھا. بہرحال اس کے رانی یا ملکہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ کو اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا جب اس کی موت ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے ایک عام سے انسان کو پکڑ کر کے بادشاہ بنا دیا. کوئی نہیں تھا تو جس کو مناسب سمجھا اس آدمی کو بادشاہت دے دی، اور وہ بادشاہت کا سلیقہ نہیں رکھتا تھا، بڑا اس نے فساد مچایا. تو بلقیس کو یہ ساری باتیں پسند نہیں آئی، کیونکہ شاہی گھرانے کا ایک فرد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری یہ سمجھتی تھی کہ بادشاہت ٹھیک سے چلے. تو انہوں نے اس کو شادی کا پیغام دیا. یہ سب اسرائیلیات کے تعلق سے ہے. اور جب اس سے شادی ان کی ہو گئی تو خود اس کو زہر پلا کر کے مار ڈالا اور اس کا سر قلم کر کے دروازے پر ڈال دیا، اور پھر خود ملکہ بنی اور پھر انہوں نے حکومت کے امور کو ٹھیک سے چلایا. بہرحال لیکن یہ سب تھے سورج کے پجاری، مجوس تھے، آگ اور سورج کے پجاری. اس کے محل کی جو تفصیلات آئی ہیں روایات میں کہ اس کے محل میں 360 روشن دان پورب کی طرف اور 360 روشن دان پچھم کی طرف بنے ہوئے تھے. ہر صبح سورج ایک روشن دان سے طلوع ہوتا اور اسی کے سامنے پچھم والی روشن دان کے پاس سے غروب ہو جاتا، اور دونوں وقت صبح و شام یہ لوگ چونکہ سورج کے پجاری تھے تو نکلتے وقت اس روشن دان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور ڈوبنے کے وقت اس روشن دان کے سامنے کھڑے ہو کر کے سورج کی پوجا کرتے تھے. تو ہدہد اسی قصے کو بیان کرتا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی رانی ہے.
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو سارے مملکت کے اسباب مہیا ہیں جو ایک سلطنت کو چاہیے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا یہ عرش تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس میں قیمتی قسم کے ہیرے جواہرات اور موتی اور دوسرے جو قیمتی پتھر اور نگینے ہوتے ہیں سب جڑے تھے، اور بہت ہی خوبصورت عرش تھا، اور اسی عرش پر بیٹھ کر وہ راج کرتی تھی۔ وجدتها وقومها، جو بات کی خبر ہدہد دینا چاہتا ہے کہ اے بادشاہ دنیا، او اے نبی اللہ، آپ کے اتنے طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود آپ ہی کے مملکت سے کچھ فاصلے پر ایسی قوم آباد ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ تو کہا کہ وجدتها وقومها يعبدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کام کو خوب سجا سنوار کے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان کو ان کی یہ شرکیہ عبادت اچھی لگتی ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا ہے شیطان نے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ لوگ اللہ کے راستے کی ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لوگ اس بات کی ہدایت نہیں پاتے کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، وہ اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو باتیں وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب سے باخبر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حقیقی عرش کا جو بے حد بڑا اور بہت ہی عظیم الشان عرش ہے، اس کا مالک وہی اللہ رب ذوالجلال ہے۔ یہ بلقیس کا عرش اس کے سامنے کچھ نہیں، تب بھی یہ اپنے عرش پہ اتراتی ہے، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ بات ہدہد کی زبان سے سنی تو کچھ حد تک سلیمان علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ ہدہد سزا کا مستحق نہیں ہے، بلکہ پہلا کام یہ بنتا ہے کہ جو خبر یہ لایا ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ قال سننظر، تو اس کی بات سن کے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ جان بچانے کے لیے کہ میری وعید اور دھمکی تم تک پہنچ چکی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذباحی کر دوں گا یا کوئی ٹھوس دلیل لائے گا، تو کہا ٹھیک ہے، اب تم سچے ہو یا جھوٹے اس کی بھی دلیل آپ ہی فراہم کرو گے۔ اذهب بکتابی ھذا، اس کو ایک خط لکھا اور دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے پر میں لگا کر کے بھیجا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ چونچ میں پکڑ کے لے گیا۔ تو اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، اور یہ خط ان لوگوں کے پاس ڈال دو۔ اس لفظ کے مناسبت سے جو احادیث میں آیا ہے وہ کہ یہ ہدہد جب لے کر کے گیا تو بے حد سمجھدار پرندہ تھا اور بہت مؤدب تھا، تو اس نے ملکہ سبا بلقیس کے خلوت خانے میں جہاں وہ اکیلی رہتی تھی وہاں ایک روشن دان تھا، اس روشن دان سے داخل ہو کر خط بلقیس کے سامنے ڈال دیا، اور بہت ہی انکساری کے ساتھ کنارے کونے میں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو بلقیس کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ عجیب پرندہ ہے، ایک تو خط لے کر کے آ کر ہمارے سامنے ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد بے حد ادب کے ساتھ جا کر کے دور ایک ناحیے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، کہا کہ پھر ان کا جواب لے کر کے میرے پاس آؤ کہ دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جب بلقیس نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہا کہ یہ خط جو تمہارے پاس پہنچا یہ سلیمان کی طرف سے ہے،
اور اس خط کا آغاز انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا، واللہ اعلم، روایات کی حد تک یہ بات آتی ہے۔ اور یہ بے حد فصیح اور بلیغ خط تھا، بہت کم الفاظ میں پوری بات کہہ جانے والا، ایک سطر سے بھی کم میں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، آدھی سطر کی بات ہے اور پورا خط کا پیغام یہی ہے، میرے اوپر تکبر مت کرو اور میرے فرما بردار بن کے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے راستے کی طرف لوٹتے ہوئے میرے پاس چلے آؤ، اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس سے مفسرین نے دلیل پکڑی ہے کہ سارے انبیاء اسلام ہی کی دعوت لے کر کے آئے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کو اسلام لانے ہی کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو فوراً اپنا دربار لگایا، اپنے وزراء کو اکٹھا کیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی جانب سے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، اور اس میں سلیمان علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے تکبر نہ کرو اور اسلام لا کر کے میرے فرما بردار بن کے میرے پاس چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، اور اس کے بعد اس نے اپنے وزراء کو مخاطب کیا کہ میرے وزراء افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بات کا حتمی فیصلہ تب تک نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ حاضر نہ رہو اور اس پر اپنی بات نہ رکھ دو، گواہی نہ دے دو۔ تو ان لوگوں نے دونوں بات رکھی۔ قالو نحن اولو قوہ، جس کا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا عرش ہو اور جو اتنی طاقتور ملکہ ہو، اس کے وزراء بھی تو وہی تیور رکھیں گے۔ ان لوگوں نے اپنے تیور کے حساب سے بات کی، کہا کہ دیکھو ہم بہت طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور بڑے جنگجو ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ سلیمان کے ساتھ جنگ کریں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، سلیمان کے ساتھ مقابلہ آرائی ہو جائے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہی ہو، معاملہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں کیونکہ آپ ملکہ ہیں۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ دیکھیے کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ تو اس نے پھر کہا قالت ان الملوک، اس نے کہا کہ جوش دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، جوش سے کام بگڑ جاتے ہیں، اور جو بادشاہوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جس جگہ گئے حملہ آور ہوئے تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں ایک دم، اور جو اس علاقے کے باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ، یہی کرتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، لیکن میں کیا کرنے والی ہوں، وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کے پاس تحفے بھیج رہی ہوں۔ اگر یہ صرف دنیاوی بادشاہ ہوں گے تو تحفے قبول کر لیں گے، مال و منال کی خواہش ہوگی، اگر ہمارے مملکت کی دولت دیکھ کر کے حملہ آور ہو رہے ہوں گے تو تحفہ قبول کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور تو دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے پیغامبر ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پیغام لے کر کے جانے والے کیا خبر لے کر کے لوٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال، تو جب وہ ہدیے سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بیش قیمتی ہدیے تھے، کہا گیا تھا کہ مطلب جس کا تصور نہیں ہوتا، وہ چیزیں ملکہ سبا بلقیس نے بھیجی تھیں آج دیکھنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ تو جب آیا یہ سب تحفہ ان کے پاس اور وہ قاصد اس کے لے کر کے آئے تو قالا تمدوننی بمال، مال کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مال و زر اور دولت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ
اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، تو میں اپنے سے کمتر تمہارے مال کی جو اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے اور اس سے بہتر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کیوں تمنا کروں گا؟ بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تحفے لا کر کے تم خوش ہو رہے ہو؟ ارجع الیہم، کہا کہ لوٹ کر کے جاؤ اپنی ملکہ کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسا لشکر لائیں گے جن کے سامنا کرنے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ تب جب یہ ان کو کہہ کر کے قاصدین کو واپس بھیج دیا، سبا کے ملکہ بلقیس کے جو لوگ تحفہ لے کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد اپنے دربار کے لوگوں کے اپنے وزراء کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اپنے درباریوں سے اپنے وزراء سے پوچھا کہ میرے پاس بلقیس کا عرش کون جلدی سے لا سکتا ہے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آئیں، اس کا عرش میرے پاس کون حاضر کرے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں نے مقام کے اوپر توجہ اسی لیے دلائی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اتنی دیر میں لا دوں گا، نہیں، یہ مطلب نہیں تھا اس کا۔ کہا کہ اے نبی اللہ سلیمان، آپ جتنی دیر اپنی مجلس لگاتے ہیں فجر سے لے کر کے زوال سے کچھ پہلے تک، اتنا وقت نہیں گزرے گا کہ میں لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام خاموش رہے۔ کسی دوسرے نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اگر آپ دور تک نگاہ ڈالیں اور دور تک نگاہ ڈالنے کے بعد جتنی دیر میں آپ کی نگاہ جھپکے، یعنی جتنی دیر نگاہ ٹھہری رہے جھپکنے سے پہلے میں اتنی دیر میں لا دوں گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پلک جھپکتے میں لا دوں گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جتنی دور آپ کی نگاہ جائے اور سب سے دور جو آدمی آپ دیکھ پائیں جتنی دیر میں وہ آدمی چل کر کے آپ کے پاس پہنچ جائے اس سے پہلے میں آپ کا بلقیس کا عرش لا کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ یہ سارے اقوال آئے ہیں، لیکن پلک جھپکتے میں اس کو حاضر کیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس سلسلے میں 3-4 اقوال آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آصف ابن برخیہ تھے، یہی سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی مومن جن تھا جو اس عفریت سے زیادہ، جو کہ کافر تھا، طاقتور تھا اور زیادہ قوت والا تھا، اور تیسرا قول یہ آیا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور چوتھا قول یہ آیا ہے کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دور کی بات لگتی ہے۔ بہرحال جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا تھا اس نے عرش کہا کہ میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، نعمتیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جتنی نعمت عطا ہوتی ہے اس کے بدلے میں اور زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، وہ راتوں کو اس قدر تہجد گزاری کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے، ورم پڑ جاتا، لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، جو شکر ادا کرے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سے جو انعام ملے گا وہ اسی کو ملے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ وہ لوگ سبا سے نکل چکے ہیں اور اطاعت و فرما برداری کے لیے میرے یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہ عرش منگا لیا، اور بلقیس بے حد ہوشیار عورت تھی، ایسے ہی ملکہ نہیں تھی وہ، تو کہا اس کا عرش تھوڑا سا اس کے لیے بگاڑ دو، کیونکہ جب آئے گی تو پوچھیں گے تمہارا عرش ہے، تو دیکھیں گے جواب کیا دیتی ہے۔ تو جب وہ حاضر ہوئی
تو اس کا عرش بگاڑ دیا اور کہا کہ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، دیکھوں کہ وہ اپنے عرش کی ہدایت پاتی ہے یا ہدایت نہیں پا پاتی۔ تو جب آئی تو اس سے یہی پوچھا، فلما جاءت قیل اہٰکذا عرشک، اس سے سوال ہوا کہ کیا تمہارا عرش ایسا ہی تھا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عرش ہے، یا یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عرش نہیں ہے، کہا کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی عرش ہے۔ ایک اندازے والی بات کہی جس میں بچنے کی صورت موجود تھی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہی عرش ہے، لیکن دو وجہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتی یہ میرا ہی عرش ہے، کیونکہ اپنا عرش تو نکلتے وقت میں پیچھے سبا میں جو یمن میں ہے چھوڑ آئی ہوں، اور سلیمان علیہ السلام ملک شام میں بیٹھے ہیں، اور ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ ہمارے پیچھے سے کوئی جا کے اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں، ان کی فوج میں، ان کے لشکر میں ایسے لوگ بھی جو پلک جھپکتے عرش کو حاضر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ گمان تھا کہ ہمارے عرش تک کون پہنچ سکتا ہے، ہم تو اس کو یمن چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ دوسرے، اس میں اور اس کے عرش میں کچھ فرق تھا، تو اگر وہ کہتی کہ ہاں ہمارا ہی عرش ہے تو جو نگینے یا جو چیزیں اس سے نکالی گئی تھی دکھا دی جاتی، ہم نے تو اتنا بگاڑ دیا تھا، آپ کیسے کہہ رہی ہو آپ کا عرش ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے یہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اس سے پہلے ہی کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا تھا اور ہم اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جب آ گئی تو قیل لا ادخل السرح، اس سے کہا گیا کہ اب جاؤ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آزمائش کے لیے ایک شیش محل بنوایا تھا، شیشے کا محل، اور اس کی جو گزرگاہ تھی، داخلے کا راستہ، اس کے نیچے پانی جاری کروایا تھا اور اس کے اوپر شیشے کا، شفاف شیشے کا راستہ بنوایا تھا، اور اس پانی میں رہنے والے جانور، مچھلی وغیرہ جو دوسرے جاندار تھے سب ڈلوا دیے تھے، جو اس کے نیچے چل رہے تھے اور دکھائی دے رہے تھے، اور اوپر شفاف شیشہ تھا، پانی کی لہریں بالکل اس کے اوپر واضح لگ رہی تھیں۔ تو جب اس کو محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اپنا کپڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے بھیگ نہ جائے۔ فلما رآتها قیل لا ادخل فلما رآتہ حسبتہ لجۃ، محل جب دیکھا اس نے، یہ گزرگاہ دیکھی تو اس کو گہرا پانی خیال کیا۔ وکشفت عن ساقیها، اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ وکشفت عن ساقیها کے تعلق سے بہت ساری باتیں احادیث میں آتی ہیں کہ جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کو پٹی پڑھائی تھی کہ وہ حقیقت میں مرد ہے، عورت بن کر کے حکومت کرتی ہے، اور اس کے پاؤں میں مردوں جیسے بال ہیں، جیسے مردوں کے پاؤں میں بال ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کا پاؤں جانوروں جیسا ہے، کھر وغیرہ ہے اس کے پاؤں میں، اس لیے لمبا کپڑا پہنتی ہے تاکہ اپنے پاؤں کا عیب ڈھاکے رہے۔ تو آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جاننا چاہا، لیکن ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کو سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل جانچنی چاہیے کہ وہ سمجھ پاتی ہے کہ یہ شیشہ ہے یا نہیں سمجھ پاتی۔ تو جب داخلی اس نے کپڑا اٹھا دیا تو جو لوگ وہاں موکل تھے انہوں نے کہا قال انہ صرح ممرد من قواریر، کہ سلیمان علیہ السلام نے خود یا ان کے کسی وزیر نے کہا کہ یہ شیشے کا محل ہے۔ قالت ان ربی انی ظلمت نفسی، اس وقت اس کو احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد عرش کا تذکرہ ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کے عرش کا۔ تو ملکہ سبا یہاں مسلمان ہو جاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تھی اور اس کو اس کے ملک یمن ہی واپس بھیج دیا تھا۔ زیادہ مشہور قول یہی ہے، بعض دوسرے اقوال میں آتا ہے کہ شادی نہیں کی تھی بلکہ اس نے یمن کے کسی دوسرے بادشاہ سے شادی کر لی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے جو جنوں کا بادشاہ تھا یمن میں اس کو لگا دیا تھا اس کی خدمت پہ، اور اس نے اس کے لیے کئی محل بنائے تھے۔ لیکن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں، راجح یہی لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے شادی کی تھی اور مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ولی سلیمان الریح غدوها شہرا ورواها شہر واصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بین یدیہ باذن ربہ ومن یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر،
کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت تک کے لیے چل سکتی تھی اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت تک کے لیے، یعنی صبح سے جو زوال تک کا وقت ہو وہ ہوا اتنی تیز و تند ہوتی تھی کہ اتنی دیر میں 1 مہینے کا راستہ طے کر لے، اور شام کو جب زوال کا وقت ہو جائے اس سے لے کر کے شام تک اتنا مسافت طے کر لیتی تھی جتنے طے کرنے میں 1 مہینہ لگے۔ تو اسی لیے تفصیلی روایات میں آیا ہے کہ وہ اگر ملک شام سے نکلتے تو استخر نامی شہر میں جا کر کے دوپہر کا کھانا کھا لیتے، اور وہاں سے اگر دوپہر کے بعد نکلتے تو کابل میں شام کا کھانا کھاتے اور کابل میں رات کو آرام فرماتے۔ اتنی تیز و تند ہوائیں ان کے تابع تھیں جن پر وہ اپنا عرش رکھ کر کے اتنی تیز رفتاری سے، جبکہ سواری وغیرہ کے سفر کے اتنے تیز ذرائع اس زمانے میں مہیا نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام سفر کرتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کی نہر پگھلا دی۔ بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ ایسا 3 دن کے لیے تھا، اور اس میں سے اپنی ضرورت کا پگھلا ہوا تانبا سلیمان علیہ السلام نے لے لیا تھا۔ بہرحال تو جناتوں میں سے بہت سارے جنات ان کے سامنے ان کی خدمت کرتے تھے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے، بڑے بڑے محراب گھروں کی یا عبادت گاہوں کی سجاوٹ کے لیے یا اپنے مال کی سجاوٹ کے لیے، اور مجسمے بناتے تھے، وہ جفان بڑے بڑے حوض جیسے رکابی اور لگن جس میں سے اونٹ پانی پیتے تھے اتنے بڑے بڑے، وقدور الراسیات گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے اہل و عیال شکر کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور ہمارے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گھوڑوں کی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ قَالَ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس عشی کا جو وقت ہوتا ہے، پہلے عشی کے وقت کو سمجھیں، زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ عشی کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس لیے اس کو صلاۃ العشی کہتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کو۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہترین قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ الصافنات کہتے ہیں عمدہ قسم کے گھوڑے، عمدہ نسل کے گھوڑے، الجیاد جو کہ بہت بہتر ہوں، اور صافنات کے تفسیر میں جو آیا ہے کہ اتنے تیز رفتار اور اتنے مستعد گھوڑے جو مکمل 4 پاؤں پہ ہمیشہ کھڑے بھی نہ ہوں بلکہ 3 پاؤں رکھیں اور چوتھے پاؤں کے کنارے پر سروں پر کھڑے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ بعض تصاویر میں گھوڑے کی دیکھتے ہیں کہ دوڑنے کے لیے بالکل تیار، چوتھا پاؤں تھوڑا سا ہوا میں لٹکائے ہوئے موڑ کر کے کھڑا ہے۔ تو عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ تفسیری روایات میں تعداد آتی ہے کہ 20,000 گھوڑے تھے، اور ان میں سے 20 گھوڑے ایسے تھے جن کے بازو تھے، اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس اڑنے والے گھوڑوں پر تھوڑی دیر بعد کچھ تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو سہلانے لگے، اور ان کی گردنیں اور ان کے پاؤں اور ان کی پنڈلیاں سہلانے لگے، حتی توارت بالحجاب، کہتے ہیں کہ اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا۔ اس سلسلے میں کئی اقوال آئے ہیں حتی توارت بالحجاب کے سلسلے میں کہ سورج ڈوب گیا، اور دوسرا قول یہ آیا ہے کہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے جو میدان سباق میں، مقابلے کے میدان میں دوڑ رہے تھے چکر کے شکل میں، تو ان سے دور چلے گئے۔ لیکن سیاق میں اگرچہ سورج کا تذکرہ نہیں، لیکن مفسرین نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ سورج جو ہے غروب ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ ابن جریر نے جس قول کو راجح قرار دیا ردوہا علیہ کے سلسلے میں، وہ یہ کہ گھوڑے کو بلایا، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور تواضعا ان کی خدمت کے طور پر، کیونکہ دوڑ دوڑ کر پسینے پسین ہو گئے تھے گھوڑے، ان کی گردن اور پنڈلیوں سے پسینہ وغیرہ پوچھنے لگے، ان کی خدمت کرنے لگے۔ لیکن اس قول کو مفسرین نے مرجوح قرار دیا ہے،
اور جو قول راجح قرار دیا ہے کہ جب ان گھوڑوں کے ساتھ مشغول رہ کر کے سلیمان علیہ السلام کی شام کی نماز فوت ہوئی تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اور کچھ کو ذبح کیا، کچھ کو پیروں پر تلوار مار کر کے دوڑنے لائق نہیں چھوڑا، اور بعد میں ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کو لشکر کو کھلا دیا۔ اور اس لیے ایسا کیا تاکہ ان گھوڑوں کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اور ایسا کرنا کہا کہ کئی اقوال اسلام میں ان کی شریعت میں جائز رہا ہوگا، یا اگر گھوڑوں کو کھلانا مقصد ہو فوج اور لشکر کے لوگوں کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کی عبادت سے غافل کرے اس سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا۔ اور اس کے بدلے میں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ دوبارہ مجھے عبادت سے مشغول نہ کر سکیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بدلے میں ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا۔ تو یہاں جو بازو والے گھوڑے آئے ہیں ان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے لوٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے حجرے میں طاقچے پر پردہ لگا کے اپنے کھلونے گڑیاں وغیرہ سجا رکھی تھیں۔ ہوا چلی، پردہ اڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، طاقچوں میں گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دکھا، گھوڑے کے 2 پر بھی تھے جو کپڑوں سے کسی طرح سجا کر کے بنائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ گھوڑا ہے۔ کہا گھوڑے پر وہ کیا ہے؟ کہا وہ اس کے بازو ہیں۔ کہا کہ گھوڑے کے بازو؟ گھوڑا اڑتا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اما تسمع انہ کان لسلیمان الخیل لہا جناحان، کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ نے سنا نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے تھے جن کو 2 پر تھے، اڑا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے بے ساختہ ہنس پڑے، آپ کے کنارے کے دانت تک سے ظاہر ہو گئے، جبکہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کر کے بہت کم ہنستے تھے۔ تو ان گھوڑوں سے سلیمان علیہ السلام نے چھٹکارا اس لیے پا لیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ مجھے ایسے فیصلے کی قوت عطا فرما، وقت بہت ہو چکا ہے، میں بات سمیٹوں گا انشاءاللہ 10 منٹ اور بات ختم کروں گا، کہ مجھے ایسے فیصلے کی قوت عطا فرما جو حق کا فیصلہ ہو، تیرے فیصلے کے عین مطابق ہو۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو میرے بعد۔ اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ جو بیت المقدس میں بنا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، اور جب اس کی عمارت شکستہ ہو گئی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی، اور اس کی ایک لمبی دیوار جس کو بعد میں ہیکل سلیمانی یا کس کا نام دیا گیا وہ سب تعمیر کی تھی، اور بعد میں عبادتوں کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی مہینے سال 2 سال کے لیے جا کر کے اپنے اوپر بیت المقدس کو بند کر لیتے تھے، محراب میں خود کو بند کر لیتے تھے اور ساز و سامان کھانے پینے کا لے کر کے جاتے تھے۔ بہرحال تو 2 دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری دعا کہ جو بیت المقدس میں 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی پچھلی گناہیں اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا کرے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے فیصلے میں حق کا فیصلہ کرنے کی توفیق مانگی تھی، یہ ان کو شروع سے ہی اور اپنے والد کی سلطنت سے ہی حاصل تھی۔ کئی واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں جس میں بکریوں کے رات کے وقت انگور کا باغ چر جانے والا واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے والد کا فیصلہ سنا، داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ بکریاں رات کے وقت چر گئیں، اور قانون یہ ہے شریعت کا، آج بھی اسلامی شریعت میں یہی قانون ہے کہ دن کے وقت کھیتیوں کی حفاظت کا ذمہ کھیتی والے کا ہے، وہ نگرانی کرے کہ کوئی جانور گھس کے اس کی کھیتی چر نہ سکے، اور رات کے وقت جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانور باندھ کے رکھے، کسی کے کھیت کو خراب نہ کر سکے جانور جا کر کے اس میں نہ چر پائیں۔ تو نفشت کا مطلب ہوتا ہے رات میں چر جانا۔ تو جب یہ بکریاں رات میں گھس کر کے اس باغ کو چر گئیں تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ جتنی قیمت کا تھا
بکری والے جو مالک ہیں بکری کے وہ اتنی قیمت باغ والے کو دیں، اور جب اندازہ لگائے گا تو بکریاں باغ کی قیمت کے برابر تھیں تو بکریاں انہوں نے باغ والے کو دے دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں کچھ اور فیصلہ کرتا۔ تو ان کے والد نے ان کو بلایا، کیا فیصلہ کرتے؟ کہا میں کہتا کہ بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں، وہ ان کو رکھیں، دیکھیں، ان کی نگہداشت کریں، ان کے بچے جو پیدا ہوں وہ لے لیں، دودھ اور وغیرہ اس کا کھائیں، اور بکریوں کے مالک باغ کو پھر سے سینچیں، سیراب کریں، اور جب باغ پہلی جیسی حالت میں جیسا تھا بکریوں کے چرنے سے پہلے آ جائے تو اپنی بکریاں واپس لے لیں اور باغ والے کو باغ لوٹا دیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ پسند آیا اور یہی فیصلہ کیا۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ دو عورتیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اپنے بچے لے کر کے کسی ضرورت سے باہر گئیں، بالکل شیرخوار چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ کھا کے چلا گیا۔ دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا بچہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے بڑی والی کی بات ان کو زیادہ معتبر لگی اور فیصلہ کر دیا کہ یہ بڑی والی عورت کا جو عمر میں بڑی ہے اس کا بچہ ہے، اور دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ تو کہا کہ کیا کرتے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ، جب بچہ ایک ہے اور اس کے دعوے دار دو ہیں تو آدھا آدھا چیر کے میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا اس کا اور آدھا اس کا۔ تو بڑی عورت جو تھی اس پہ راضی ہو گئی، اور اس کے مد نظر یہ بات تھی کہ میرا بچہ تو بھیڑیا لے گیا، اس کا کیوں رہ جائے، اس کا چھری سے چیر دیا جائے، آدھا آدھا دو دھڑے، مر جائے، اس کا بھی بچہ فوت ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی چھوٹی عمر کی عورت نے اس بات کو سنا چلا اٹھی، نہیں نہیں نہیں، بچے کو قتل مت کرو، وہ بڑی کا ہی بچہ ہے، لے جانے دو اسے، مطلب میرا بچہ زندہ تو رہے گا بھلے دوسری کے پاس رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ چھوٹی کا بچہ ہے اور چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی فیصلے ہیں جس میں سلیمان علیہ السلام نے بڑے ہی عدل کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ان کی حکومت اور سلطنت کے لوگ معترف ہو گئے، زوال مملکت کی بات کے سلسلے میں بہت لمبی چوڑی تفسیر آتی ہے۔ ابن کثیر اپنی البدایہ والنہایہ میں آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ بہرحال ان کی مملکت زائل ہوئی، اور جب واپس ہوئی تو انہوں نے ہر اس شیطان کی خبر لی جو ان کی مملکت میں فساد پھیلاتا تھا۔ بہت روایات آتی ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام جرادہ تھا، اور وہ ایک انگوٹھی کی بنا پر بادشاہت کرتے تھے، انگوٹھی اس کو دے کر کے بیت الخلاء میں گئے، جب نکلے تو شیطان نے آ کر کے انگوٹھی لے لی تھی، وہ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، کسی کے ہاں ولادت نہیں ہوئی، ایک کے ہاں آدھا بچہ پیدا ہوا، تو کہا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال نئے دور کے کچھ مفسرین نے اس گنجائش کا انکار بھی کیا ہے۔ جو بھی ہو، جب مملکت ان کی زائل ہوگی، اس لیے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے وہ انگوٹھی لے جا کر کے سمندر میں ڈال دی، مچھلی نے کھا لی، مچھلی کو شکاریوں نے نکالا، اور وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام جب بیچارے مملکت سے معزول کر دیے گئے تھے تو مزدوری کرتے تھے، مزدوری میں وہ مچھلی ان کو ملی، جب پیٹ پھاڑا تو انگوٹھی ملی، پھر پہنا، پھر حکومت مل گئی۔ لیکن ایک نبی کی قوت بس اسی میں ہو کہ وہ انگوٹھی کی بنا پر بادشاہت کرے، یہ عقل سلیم سے بعید بات ہے۔ اس لیے مفسرین نے ان ساری روایات کو کہا ہے کہ بہت قابل غور ہیں، ماننے لائق نہیں آسانی سے۔ بہرحال مملکت جب واپس آئی، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو وہ بہت بہت دنوں تک اس میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے اس دعوے کی تردید کے لیے کہ ہم لوگ غیب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور ملک الموت سے بھی کہا تھا کہ جب تم کو میری موت کا حکم ملے تو مجھے آ کر کے بتلا دینا۔ اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب آخری مرتبہ اپنی موت سے پہلے وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ہر صبح جب وہ آتے بیت المقدس کے صحن میں دیکھتے تو ایک پودا نکلا ہوتا، تو چونکہ وہ ساری چیزوں سے بات کرے تو پوچھتا کس چیز کے پودے ہو، تو بتلاتے فلاں دوا کا پودا ہوں، تو اس کو کہیں لگوا دیتے، اور فلاں کوئی کہتا میں فلاں چیز کا پودا ہوں۔ تو ایک دن ایک پودا نکلا تو کہا کہ میں خروبہ ہوں،
میں بیت المقدس کی بربادی کے لیے نکلا ہوں۔ تو کہا کہ میرے رہتے بیت المقدس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ آپ کا بھی دنیا سے جانا طے ہو چکا ہے، یا اس طرح کی کوئی بات اس نے اشارے میں کہی، تو انہوں نے اس کو دور کہیں لگوا دیا۔ اور اس کے بعد ملک الموت جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر اسی حالت میں ان کی روح کہا کہ قبض کی جائے، اور کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے۔ اب تفسیری روایتوں میں بڑی تفصیل ہے کہ 1 سال کھڑے تھے، کئی سال کھڑے تھے، لیکن دوسری طرف مفسرین کہتے ہیں کہ روزانہ دربار لگتا تھا، اہل و عیال تھے، گھر والے تھے۔ 1 سال غائب رہیں تو ان لوگوں کو تشویش نہیں ہوگی کہ پوچھیں سلیمان علیہ السلام کہاں ہے، مملکت کیسے چلے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر آخر عمر کی اس حالت کو رکھیں کہ وہ آخر عمر میں بیت المقدس میں بہت دنوں تک اکٹھے جا کر کے رہتے تھے، سال سال رہ جاتے تھے، تو ممکن ہے اس امید میں کہ وہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے گئے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی محراب میں ان کی وفات ہوئی تھی جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال لاٹھی سے ٹکے کھڑے کھڑے ان کی وفات ہو گئی، اور جنات ان کے سامنے ویسے ہی خدمت گزاری کرتے رہے، جس کو تعمیری کام میں لگایا گیا تھا، جس کو سمندر سے موتی نکالنے کا کام دیا گیا تھا، اور جس کو دوسرے کام دیے گئے، سب اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد دیمک اس لاٹھی سے لگا تھا، اس نے دھیرے دھیرے لاٹھی کو اندر سے کھوکھلی کر دیا، لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گرا زمین پہ۔ تب شیطانوں کو اور جناتوں کو علم ہوا کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ تفصیلات میں جائیں تو ان لوگوں نے اندازہ لگانا چاہا کہ کتنی دیر پہلے انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے۔ تو دیمک کو اسی لاٹھی پر رکھا اور دیکھا ایک دن میں کتنا کھاتی ہے اور کتنا کھائے ہوئے ہے، تو اسی اندازے سے پتہ چلا ہے کہ سال بھر پہلے وہ انتقال ہو چکا ہوگا۔ بہرحال تو قرآن مجید کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ حبشہ کی زبان میں لاٹھی کو کہتے ہیں۔ تو جو ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات پر دیمک نے گواہی دی، دیمک نے رہنمائی کی ان کی وفات کی، اس طرح سے کہ وہ لاٹھی جب بھن کر گئی، کھا گئی، تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اور جناتوں پر تب جا کر کے یہ عقدہ کھلا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اتنے سخت عذاب سے دوچار نہ رہتے ان کی غلامی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور جناتوں کو تب پتہ چلتا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اگر علم غیب ہوتا تو وفات کے فوراً بعد وہ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی سے بھاگ کھڑے ہوتے، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ بادشاہ دنیا اس دنیا فانی سے دنیا جاویدانی کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ ان کی ٹوٹل مکمل عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 52 سال کی محض عمر تھی، بہت لمبی چوڑی عمر نہیں تھی، اور 40 سال انہوں نے بادشاہت کی، یعنی نوعمری میں 10-12 سال کی عمر میں ہی ان کو بادشاہت عطا ہو گئی تھی، اور 4 سال سلطنت سنبھالنے کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا تھا، اپنے اجداد کے اللہ کے بنائے ہوئے اس گھر کو جن کو ان کے آباء و اجداد نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں جو عبرت ملتی ہے وہ یہ کہ ہم چاہے جو بھی ہوں سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کے مقام کو پہچان کر تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگے رہنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ دنیا ہونے کے باوجود کبھی بھی تواضع کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ جب عرش پر بیٹھ کر ہواؤں کی سیر کرتے تو سر مارے احسان مندی کے جھکا رہتا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے میرے اوپر کہ ہواؤں پہ میرا عرش تیر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کے تعلق سے ذکر کی ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور انہوں نے جس طرح سے زندگی گزار کر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے کام میں خود کو لگایا، ہمیں بھی ایسے ہی خیر و فلاح کے کام میں لگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ قال خیرہم انفعہم للناس، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے حق میں سب سے مفید ہوں۔ چوتھا درس یہ ملتا ہے کہ
اگر ہمیں کبھی حکمرانی یا سرداری ملے تو رعایا کی مکمل خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، اور ادنا سے ادنا رعایا کی بھی حق تلفی سے بچنا چاہیے۔ چینٹی کا حق سلیمان علیہ السلام نے محفوظ رکھا، ہدہد کو سزا کی دھمکی تو دی غائب رہنے پر، لیکن جب اس کا معقول عذر دیکھا تو اس کو معاف کر دیا۔ تو عفو و درگزر کا بھی پہلو بادشاہ کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد سب سے مقدم یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہوں اس پر ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، تاکہ نعمتیں قائم رہیں اور زائل نہ ہوں، اور اپنی زندگی انبیاء کے انہی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو ہمارے میزان حسنات میں رکھے، اور کہنے والے کے بھی میزان حسنات میں رکھے، اور اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔